ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے، حاضرین سے ایک سوال کیا، بتلاؤ بھائی میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ مفلس آج کی اصطلاح میں اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں فلاں قلاش ہو گیا، مفلس۔ فرمایا بتلاؤ میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ کسی نے جواب دیا وہ انسان مفلس ہے جس کے پاس اپنی چھت نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے۔ کسی نے جواب دیا جس کے پاس دنیا کا مال و اسباب بالکل بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ مفلس ہے۔ کسی نے جواب دیا کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ کسی نے کہا جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ مفلس ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیں میری امت کا مفلس انسان کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، حساب کتاب کا وقت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری دنیا حساب کتاب کے لیے جمع ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، ہر انسان کے اعمال کو گنا جا رہا ہوگا، ہر انسان کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا۔ اس وقت ایک کوئی اللہ کا بندہ نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر اللہ کے حضور پہنچے گا، اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے اس کے پاس نیکیوں کا گٹھڑا ہوگا، اعمال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اور اچھے اعمال کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اور وہ خوش شاداں و فرحاں کہ میرے پاس اعمال کی کمی نہیں۔ وہ اللہ کے حضور جائے گا کہ آج تو مجھے کامیابی مل جائے گی، آج تو میری جنت کا فیصلہ ہو جائے گا کہ میرے پاس تو اعمال کی کمی نہیں، نمازوں کی کمی نہیں، روزے اور حج اور زکوٰۃ کی کمی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کے حضور پہنچے گا، اسی اثنا میں ایک شخص دوڑتا ہوا آئے گا اور وہ اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ آج تو انصاف کا دن ہے، آج میں انصاف چاہتا ہوں۔ یہ شخص جو آپ کے پاس نیکیوں کا گٹھڑا اور انبار لے کر آیا، یا اللہ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے دنیا پر مجھ پر ظلم کیا، دنیا میں میرا حق دبایا، میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا، مجھ سے یہ طاقتور تھا، میں کمزور تھا، میرا حق یہ غصب کرتا رہا، میرا یہ مال دباتا رہا، مجھ پر یہ زیادتی کرتا رہا، اور میں نے صبر کیا، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں نے آج کے دن پر یہ انصاف چھوڑ دیا تھا کہ کل قیامت کے دن میرا اللہ میرا انصاف کرے گا۔ یا اللہ آج انصاف کا دن ہے، اس نے دنیا میں جتنے میرے حقوق دبائے اور جتنا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، یا اللہ آج میرے ساتھ انصاف کیجئے۔ اللہ سب جانتے ہیں، علام الغیوب ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی، بے شک آج انصاف کا دن ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جتنی اس نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی، اس پر ظلم کیا، اس کے بقدر اس کی نیکیاں اس کو دے کر انصاف کیا جائے۔ چنانچہ فرشتے اس کے اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے ایک بڑی تعداد لے کر اس حق والے کو دے دیں گے کہ یہ اس کا حق اس کو ادا کر دیا گیا، انصاف کا تقاضا پورا کر دیا گیا۔ وہ جائے گا، اسی اثنا میں ایک اور شخص دوڑتا ہوا آئے گا اور آ کر اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ میں تو اس کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ پر بھی بڑا ظلم کیا، میرا حق دباتا رہا، میرے ساتھ زیادتی کرتا رہا، یا اللہ آج تو انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ حکم فرمائیں گے انصاف کیا جائے، اس کی نیکیوں کو لے کر اس صاحب حق کو دیا جائے گا جس پر اس نے دنیا میں ظلم کیا، زیادتی کی، لہٰذا وہ اپنا حق لے کر جائے گا۔ ایک اور شخص دوڑتا ہوا آئے گا، یا اللہ میں تو اس کا اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس پر حق بنتا تھا، لیکن اس نے اپنی طاقت میں اور اپنی قوت اور اپنی چلاکی سے یا اللہ میرا حق دبایا، مجھے دنیا میں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، میرا دل دکھایا تھا، میرا حق اس نے مارا تھا، یا اللہ مجھے میرا حق چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ جتنے لوگوں پر اس نے دنیا میں ظلم کیا، جتنے لوگوں پر اس نے زیادتی کی ہوگی، جتنے لوگوں کا اس نے مال دبایا، اپنی سیاست
سیاست کے بل پر، اپنی طاقت کے بل پر اور اپنی چلاکیوں کے بل پر، اپنے تعلقات کی بنیاد پر اور دنیا میں اپنی ظاہری چمک دھمک کی بنیاد پر اور اپنی عظمت کی بنیاد پر اس نے کسی بھی غریب کا حق دبایا، کسی بھی رشتہ دار کا حق دبایا، کسی بھی عزیز و اقارب کا حق دبایا، پڑوسیوں کا حق دبایا، محلے والوں کو ستایا، رشتہ داروں کو ستایا۔ جن جن لوگوں کا اس نے حق دبایا ہوگا، جن جن لوگوں پر اس نے زیادتی کی ہوگی، وہ سارے حق والے آتے رہیں گے، اللہ کے حضور عرض کرتے رہیں گے۔ وہ تو انصاف کا دن ہوگا، اللہ انصاف کا حکم فرماتے رہیں گے، اس کی نیکیاں لے لے کر ان کو دی جاتی رہیں گی۔ حدیث میں آیا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہاں تو وہ نیکیوں کا ایک بڑا گٹھڑا لے کر آیا، لیکن دنیا میں چونکہ اس نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا رہا، اس لیے اللہ رب العالمین اس کی ساری نیکیاں لے کر حق والوں کو عطا فرما دیں گے۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق والے ختم نہیں ہوں گے، مزید اور حق والے آئیں گے، مزید اور حقوق لینے والے آئیں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی انصاف فراہم کیجئے، ہم پر بھی اس نے ظلم کیا، ہم پر بھی اس نے زیادتی کی تھی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا انصاف تو کیا جائے گا۔ اب اس کی نیکیاں بھی ختم ہو گئی، لہٰذا اب صاحب حق کے جو گناہ ہیں وہ گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں، اس کے بہت سے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ وہ جائے گا، دوسرا آ جائے گا، وہ اپنی گزارش پیش کرے گا، اس پر بھی اس نے کوئی نہ کوئی ظلم کیا ہوگا یا کسی نہ کسی درجے میں زیادتی کی ہوگی، اس کے گناہ لے کر بھی اس کے سر پر ڈالے جاتے رہیں گے۔ لہٰذا ایسا وقت آئے گا کہ اس کے پاس جتنی نیکیاں تھی اس سے زیادہ اس پر گناہوں کا انبار ہو جائے گا، گناہ کے گٹھڑے اس پر لاد دیے جائیں گے، دوسرے صاحب حق کے گناہ اس کے سر پر آ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو مسلمانوں، میری امت کا مفلس انسان یہ ہے، میری امت کا مفلس انسان یہ ہے کہ جس کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں تھی لیکن اس نے دنیا میں حقوق العباد کا خیال نہیں کیا، لوگوں پر زیادتی کرتا رہا، نیکیاں ختم ہو گئی، دوسروں کے گناہ اس کے سر پر آ گئے۔ یہ ہے میری امت کا حقیقی مفلس انسان۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے دوستو ذرا غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے؟ ذرا میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، کہیں میں کسی کی دل آزاری کا سبب تو نہیں بن رہا، کہیں میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا، کہیں میں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے دوسروں کے حق تو نہیں دبا رہا، میں اپنا مال و متاع بڑھانے کے لیے کہیں دوسروں کو حقوق کو تو نہیں دبا رہا ہوں، کہیں دوسروں کا مال غصب تو نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری عام ہو گئی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ذرا طاقت رکھتے ہیں، وہ سیاسی بنیاد پر ہوں یا وہ دنیا میں کسی اور ذریعے سے طاقتور بن گئے، وہ غریبوں کا حق دبا رہے ہیں، کمزوروں کا حق دبا رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، یہ سیاست، یہ منصب، یہ عہدے، یہ وزارتیں، یہ سلطنتیں اور یہ دنیا کا جاہ و جلال سب عارضی ہے، ختم ہو جائے گا۔ عارضی سی زندگی کے لیے کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ کل قیامت کے دن کو یاد رکھیں، اس دن حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں عبرت پکڑیں، اللہ سے ڈریں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل بصیرت عبرت حاصل کریں، ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے۔ معاشرے کے وہ افراد کہ جن افراد نے پہلے سوچا ہی نہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے، وہ سب ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم سب غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہمارے اعمال کیے گئے سب غارت ہو جائیں۔ ہم نماز پڑھ کر خوش ہو رہے ہیں، روزے رکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اچھے اعمال کرنے چاہیے، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا حق نہ ماریں ورنہ قیامت کے دن ہمارا حشر خراب ہو جائے گا۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔